وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بارہا اس قسم کا کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا ہی کافی ہے یا اپنے آپ کو صحیح اہل حدیث کہنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اسی کو کہتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ جو ثابت نہیں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں صحیح اہل حدیث کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حدیث کا لفظ بار بار آیا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن کریم بھی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حدیث ہے، اور فرمان مصطفیٰ کو ہم اسی وقت تسلیم کرتے ہیں جب جانچ سے، پرکھ سے، سرچ سے ثابت ہو جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ورنہ ہم من گھڑت کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں، اور کریٹڈ کہتے ہیں، شاذ کہتے ہیں، منکر کہتے ہیں۔ اس لیے اہل حدیث کہنا ہی کافی ہے۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا انہیں دھوکہ دینے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے اسکالر سمجھتے ہیں۔ جس کو تھوڑا سا کسی بھی لینگویج میں بولنا آ گیا، یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ فیمس ہو گیا، اس کے پاس ایک عربی لفظ کا مطلب بھی معلوم نہ ہو، تب بھی وہ اسلامک اسکالر بن جاتا ہے، تو شبہ پیش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بلکہ اپنے آپ کو صحیح اہل حدیث کہنا چاہیے، جبکہ حدیث کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ جو ثابت نہیں اس کی الگ کیٹیگری ہے، ضعیف، منکر، شاذ، موضوع، مختلق، معضل، یہ سب تفصیلات اہل حدیث جانتے ہیں، اور کھوٹی روایات کو ایسے فرمان مصطفیٰ سے الگ کر دیتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ قید لگانا اور یہ سابقہ اور لاحقہ لگانا کہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بلکہ صحیح اہل حدیث کہنا چاہیے، یہ بالکل ہی اصول اور ضوابط سے ناواقف ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے یہ نام بالکل درست ہے۔ رب کے قرآن کو ماننے والا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ماننے والے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ پیران پیر عبد القادر الجیلانی اصحاب الحدیث ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور خود بھی وہ اہل حدیث تھے۔ اس لیے آج یہ شبہات جو لوگ پیش کر رہے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور قرآن و سنت سے ویسے ہی استفادہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں ویسے ہی نافذ کرنا چاہیے جیسے صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو سمجھا، سمجھایا اور اپنی لائف میں اس کو نافذ کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو معیار قرار دیا ہے۔
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. اور سبیل المؤمنین صحابہ کی راہ کو اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کرام تمہاری طرح بعد میں آنے والے ایمان لے آئیں تو ہدایت پائیں، ورنہ ہدایت سے محروم. آج دیکھو جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کی گمراہی کا، ضلالت کا اور خرافات میں ڈوبنے کا سبب کیا ہے؟ رب کے قرآن کو چھوڑا ہے، نبی کے فرمان کو چھوڑا ہے، صحابہ کے منہج کو چھوڑا ہے. اس کا انجام شیعیت، رافضیت، مجوسیت اور سبائیت ہے. اس کا انجام 12 اماموں کی پیروی، 4 امام کی پیروی اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے پیغام میں امت واحدہ سے بغاوت اور انحراف ہے. اسی لیے کہیں اس کی پوجا، کہیں اس کی پوجا، کہیں اس کی دہائی، کہیں اس کی دہائی، کہیں اس کی روش، کہیں اس کی روش، کہیں اس کا طریقہ، کہیں اس کا طریقہ. کوئی وردی ہے، کوئی بن وردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی بن باردی ہے. اس قسم کے یہ جو فرقے جنم لیے ہیں قرآن و سنت سے انحراف کی وجہ سے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.